جو استعمال کرتا ہے اس کی شکر گزاری ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ہمخدمت بھائی پادری میکا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ عزت بخشی کہ میں آپ سب کے ساتھ آ کر خدا کے کلام کی شراکت کر سکوں، اور آپ سب کا ان کے سیشن کمیٹی کمیٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کنونشن کے لیے مدعو کیا کہ خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کنونشن کا اذان ثانی، اور کل بھی ہم نے اذان ثانی کے تعلق سے بڑا خوبصورت پیغام سنا، اور جتنے دن خدا کے لوگ یہاں بولیں گے ظاہر سی بات ہے چونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے، تو اس لیے تمام آدمی اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقہ سے آپ کو خدا کے پاک کلام سے اذان ثانی کے متعلق سکھائیں گے۔ اذان ثانی پاکستان کے مسیحیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستانی مسیحی اس چیز سے بڑے گہرے طور سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب سے ہم اس ملک میں آباد ہیں ہم پر اذان ثانی آتی ہے۔ لیکن ایک ملک ویتنام کے تعلق سے میں آپ کو سٹوری بتا کر ہم آگے چلیں گے۔ ویتنام میں جب بیداری آئی تو بہت مشکل اور کٹھن حالات تھے۔ ایک پاسبان کو شہید کر دیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی اور دونوں بچوں کو گرفتار کر کے جنگل میں لے گئے۔ بچوں کی ماں کو درخت کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، اور دونوں بیٹوں کو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں باندھ دیا، اور تینوں پر بندوقیں تان کر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس موقع ہے، تم اپنے یسوع کا انکار کر سکتے ہو، اگر اب تم نے انکار نہ کیا تو اس کے بعد ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ وہ بچوں اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، اور ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس نے بائبل مقدس کی وہ بات وہ آیت کوٹ کی، اس نے کہا میرے بچوں ان سے نہ ڈرو جو جسم کو مارتے ہیں، بلکہ اس سے جو بدن اور روح دونوں کو سزا کے لائق بنا سکتا ہے، جہنم کی سزا کا حقدار بنا سکتا ہے۔ ہم یسوع کے ہیں اور ہم یسوع ہی کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ان درندہ خسنت سپاہیوں نے ان تینوں کو گولی مار دی، اور ایک خوبصورت جملہ سے پہلے اس عورت نے اپنے بچوں سے کہا اگر آج کی ہمیں مار دیں گے تو آج کا کھانا ہم یسوع کے ساتھ اس کے ساتھ میز پر کھائیں گے۔ یہ ایماندار ہیں جو اذان ثانیوں میں بھی نہیں ڈرتے۔ ایسے حالات پاکستان میں بھی بن چکے ہیں، ایسے حالات دنیا کی تمام جگہوں پر جہاں جہاں مسیحی آباد ہیں وہ اذان ثانی کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو اذان ثانی کا مفہوم اور مطلب بتانا چاہوں گا۔ اذان ثانی کسی فرد واحد یا گروپ کے ساتھ دانستہ بدسلوکی کو کہتے ہیں، جو جان بوجھ کر دانستہ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ یہ بدسلوکی ذہنی، معاشرتی، مذہبی، ایمانی، نفسانی، روحانی اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ اذان ثانی میں اذیت اور تذبذب کا عالم طاری رہتا ہے۔ وہ عدم سکون اور بے چینی کی حالت ہے جس میں تکلیف اور تشدد کے عناصر شامل ہیں۔ قرآن حکمت کی اصل زبان عبرانی بھی اذان ثانی کے لیے لفظ رطف مستعمل ہے، جس کے معنی پیچھا کرنا، دبا ڈالنا، دکھ دینا اور نقصان پہنچانا کے ہیں۔ نئے حکمت کی اصل زبان یونانی میں اذان ثانی کے لیے لفظ ڈیکو مستعمل ہے، جس کے معنی دکھ دینا، تکلیف پہنچانا کے ہیں۔ اذان ثانی دراصل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس کے معنی دکھ یا تکلیف کے ہیں اور رسائی سے مراد دکھ پہنچانا ہے۔ کیوں ایک ہی لفظ اذان ثانی کہلاتا ہے؟ ڈاکٹر بلی گرام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذان ثانی جب شدید کسی کی ہم تکفیر کرتے ہیں، اس کی تفریح کرتے ہیں، تو اس کا نام اذان ثانی ہے۔ اور عموماً ممکن ہے زیادہ تر
ہمیں مسیحی طرز زندگی رکھنے کے نتیجے میں جو نادین لوگ ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور مسیحیوں کو عذاب رسانی پہنچاتے ہیں۔ عذاب رسانیوں کے بارے میں بائبل کی نقطہ نظر، جب ہم مسیحی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ایسے حالات سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے مسیحیوں کو ان کے مسیحی عقیدہ کی وجہ سے عذاب رسانی پہنچائی۔ یہ عذاب رسانیاں ایک ہر لحاظ سے مسیحی عقیدہ سے پھیرنے کے لیے کی گئی، لیکن اس کے نتائج کچھ اور ہی نکلتے رہے۔ علماء کے نزدیک بنیادی طور پر عذاب رسانیوں کو دو طرح کی حالتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی اخلاقی عذاب رسانیاں اور مذہبی عذاب رسانیاں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسیحی اقلیت میں بستے ہیں ان کو عذاب رسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ میں آپ کو اخلاقی عذاب رسانیوں کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ جیسے انہیں برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، حقیر جانا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، یہ سب اخلاقی عذاب رسانیوں میں آتا ہے۔ اور میں اور آپ بحیثیت پاکستانی مسیح ان ساری عزیزوں سے واقف ہے، بلکہ دو چار ہیں، ہمیں یہ سہنی پڑتی ہے۔ ایسی تکلیف یا دکھ کسی کو اس کے ایمان کی وجہ سے ملے اور دوسرے لوگ اس کے ایمان یا عقیدے کو تسلیم نہ کریں، مذہبی عذاب رسانی کہلاتی ہے۔ مذہبی عذاب رسانیوں کی صورت عبادت خانوں کا جلاؤ گہراؤ، مقدس کتابوں کی بے حرمتی اور عبادت سے روکنا بھی ہے۔ حتیٰ کہ شہرت کے دور میں یہودی قوم کو اس طرح کی عذاب رسانی سے دوچار ہونا پڑا۔ اس وقت شریعت میں جتنے تمار ملتے تھے انہیں وہ پھاڑ کر جلا دیتے تھے، اور جس کسی کے پاس ایک کا تمار ملتا تھا یا جو کوئی شریعت پر عمل کرتا ہوا انہیں نظر آتا تھا، وہ شاہی فرمان کے مطابق قتل کیا جاتا تھا۔ خدا یسوع نے فرمایا، میرے نام سے لوگ تم کو ستائیں گے اور تمہیں قید کروائیں گے، تمہیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، اور بعض لوگ تم میں سے قتل بھی کروا دیں گے، لیکن ایسے حالات میں تم نے صبر اور برداشت سے کام لینا ہے۔ خدا یسوع نے حالات میں فرمایا کہ تم نے نہایت ہی خوش اور شادمان رہنا ہے۔ اس دنیا میں تو اس کا اجر نہیں، لیکن آسمان پر اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ خدا یسوع نے فرمایا کہ دنیا نے ان نبیوں کے ساتھ بھی جو تم سے پہلے آئے تھے ایسا ہی سلوک رکھا۔ متی رسول کی 3 کا 5واں باب اور اس کی 10ویں بات بھی آئے 10 سے 12 کے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ خدا کا کلام عذاب رسانیوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے، اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ ایمانداروں کا ایمان کی خاطر دکھ سہنا مبارک ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا بلکہ خوش ہونا ہے کہ پاکستان کے حالات ابھی ان دنوں میں بڑے سخت ہیں، بلکہ ہمیں روز ہی کہیں نہ کہیں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسیحیوں نے اپنا علاقہ خالی کر دیا ہے، اس کی مشکل میں ہے یا تھریٹس مل رہی ہے۔ ہم ایسے حالات میں بھی کلام ہمیں سکون اور اطمینان بخشتا ہے، کلام ہمیں دلیر کرتا ہے اور ہمیں بچائے کہ ہم ڈریں، بلکہ ہمیں اس بات کو یقینی ماننا ہے کہ یہ ہمیں سہنے ہے کہ جو آج آپ نے حوالہ سنا ہے، لکھا ہے جو تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، اور یاد رکھیے تم ایمانداروں کا زیور ہے۔ عذاب رسانی کی نوعیت کے متعلق ہم سے دیکھیں، عذاب رسانی نوعیت کے اعتبار سے جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی ہو سکتی ہے، جس کی عہد عتیق اور عہد جدید میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب رسانی خدا کی طرف سے ہے، جبکہ اس عذاب رسانیوں کا منبع ابلیس ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کو بیماری، پریشانی، دکھ اور مخالفت کا شکار کرتا ہے۔ ایک عالم فرماتا ہے کہ شیطان جسے اس دنیا کا شہزادہ کہا گیا ہے، وہ لوگوں کو تحریک دیتا ہے کہ وہ ہمیں اذیت کا شکار بنائے، مگر اس حد تک جس حد
تک خدا اجازت دیتا ہے۔ یہ لوگ ابلیس کی بدولت ہماری زندگیاں بھی لے لیتے ہیں، جیسے پرانے عہد نامہ میں انبیاء کے ساتھ ہوا اور ابتدائی کلیسیا کے رسولوں کے ساتھ بھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال مقدس ایوب کی ہے، جس کو شیطان نے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے دکھ پہنچایا۔ دراصل 1000 سال کے پیچھے ابلیس کی تاثیر، ابلیس کے کام ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مقدس پولس جب ساؤل تھا تو وہ اس کی ابتدائی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بظاہر ساؤل لوگوں پر ظلم کرتا اور لوگوں کو قتل کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ابلیس کی قوت ہے۔ جیسے کہ وہ خدا کے لوگوں کو قید میں کرواتا تھا اور خدا کے لوگوں کو قتل کروانے مقدس کرسمس کے قدر پر بائبل مقدس میں لکھا ہے پولس جو ہے وہ راضی تھا۔ اعمال 8:3 میں یہ بات لکھی ہے۔ آج بھی انسان ایک دوسرے کو مختلف انداز سے اذیت پہنچاتے ہیں، عذاب پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ انسان خود نہیں، اس کے اندر کام کرنے والی ابلیس کی طاقت ہے۔ اسی لیے کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے تمہاری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی اور روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اسے کلام مقدس رسول کا کام اس کا 6واں باب اس کی 12ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ ایمانداروں کی ہزار ثانیوں میں، ایمانداروں کی جسمانی ہزار ثانیوں پر ہم غور کریں گے۔ عہد عتیق میں انبیاء کی ہزار ثانیہ اور عہد جدید میں رسولوں کی ہزار ثانیوں کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ خدا کے لوگوں نے اپنے ایمان کی بدولت ہمیشہ ہی ہزار ثانیوں کا سامنا کیا ہے، انہیں دکھ ملے ہیں، انہیں ستایا گیا ہے، انہیں ہر طرح سے اذیت پہنچائی گئی ہے۔ یہ بات ہمیں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم غور کریں تو میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ مقدس یسایہ نبی کی موت کے بارے میں ایک باقاعدہ طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ روایت ہے کہ منسی بادشاہ کے بدبستانہ کاموں کا بڑی دلیری سے سامنا کرنے کے باعث اسے ایک ایسی کھوکھلی لکڑی میں ڈال دیا گیا اس کے بعد اسے آرے سے 2 حصوں میں کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یرمیہ نبی کے پیغامات اس کے لیے دکھ کا موجب بنے، کیونکہ وہ لوگوں کا لحاظ نہیں رکھتا تھا بلکہ خدا کا پیغام دلیری کے ساتھ سناتا تھا۔ اور اس کو بھی ایک ایسی لٹھ پہ، ایک ایسی کھاٹ پہ ٹھوک دیا گیا جس میں عموماً 5 سوراخ ہوتے ہیں، سر اور پاؤں اور ہاتھ اس میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اسے اس لٹھ میں کھینچ کر باندھ کر کھینچ کے ہوش میں ڈال دیا گیا اور پھر وہ اس کی حالت میں مر گیا۔ خدا ان کے لوگ ہمیشہ ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں اذیت اور ہزار ثانیہ اور اذیت برداشت کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ خدا کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور ابلیس انہیں خدا کے راہ سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ عہد جدید پر ہم جب نظر کرتے ہیں جس میں متعدد ایماندار ہزار ثانیوں کا شکار نظر آتے ہیں، جہاں سب سے پہلے میں آپ کو مقدس یوحنا اور مقدس ایوب کے متعلق بتاؤں، ان دونوں کا بائبل مقدس کے مطابق سرگرم کر دیا گیا۔ مقدس استفنس کو سنسار کر دیا گیا، مقدس پطرس کو مصلوب کیا گیا اور روم کے باہر مقدس پولس کی بھی گردن کاٹ دی گئی۔ بشپ پولیکارپ کو لکڑی کی بلی میں باندھ کر زیر آتش کر دیا گیا۔ مسیحوں کو رومی اسٹیڈیم میں بھوکے درندوں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا۔ کئی مسیحوں کو کیلے چمڑے میں سی کر کڑتی دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا، اور جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی تھی، جیسے جیسے چمڑا سوکھتا جاتا تھا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ لوہے کی کیلوں پر مسیحوں کو لٹکا کر ان پر وزن رکھ دیا جاتا تھا، ان کی کھال اتار دی جاتی تھی اور اس میں نمک لگا کر اس کو ریت پر پھینک دیا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ روم کی کالی راتوں کو مسیحوں نے اپنے بدن جلا کر روشن کیا، اور اس طرح سے
تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور شاہد ہے کہ مسیحی ایماندار نہ صرف جسمانی آزار رسانیوں کا سامنا کرتے ہیں بلکہ انہیں ذہنی آزار رسانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمانداروں کی ذہنی آزار رسانیوں کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ کلیسیا کی آغاز ہی سے ایمانداروں پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو ستایا جاتا رہا، جس کی مثال ہم مقدس یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب فاطمہ کی بیوی نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، حالانکہ مقدس یوسف اس میں بے دوش تھا، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح پر الزام لگا کر اس کو پکڑوا دیا۔ ساؤل کلیسیا پر الزام لگا کر اس کو تنگ کرتا تھا جبکہ اس کا کوئی جرم نہ تھا۔ اسی طرح رسولوں نے بھی ایسے بہتان اور الزامات برداشت کیے جن کے جو انہوں نے کیے نہ تھے، جب مسیحیت منظر عام پر آئی تو اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ روم کے خداؤں کی تعظیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی الزام کے تحت مسیحیوں کو مہلت کہا جاتا تھا۔ مسیحیوں پر یہ تہمت لگائی جاتی تھی کہ یہ آدم خور ہے، کیونکہ مسیح کی شاہ روانی میں خدا یسوع کا بدن اور خون کا استعمال کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خود بس یہ سمجھتے تھے دنیا میں جتنی بھی آفات آ رہی ہیں ان کی وجہ مسیح کی ہے، کیونکہ وہ دیوتا مسیحوں کے نئے مذہب سے خوش نہیں، اس لیے وہ سزائیں دیتے ہیں۔ جب بھی دریاؤں میں سیلاب آتا یا دریاؤں سے پانی کھیتوں کو نہ ملتا، تب جب بھی قحط آتا یا کوئی اور وبا پھول نکلتی تو ایک دم سے لوگ چلا اٹھتے کہ مسیحوں کو شیروں کے آگے ڈال دو۔ اس طرح کی ہزار سالیاں آپ اور میں پاکستان میں بھی عام دیکھتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو حسد کی بنیاد پر یا ذاتی جھگڑے کا بدلہ لینے کی غرض سے مسیحوں پر الزام اور بہتان لگانے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ایسے کئی واقعات میں سے چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایسے واقعات میں لوگ اپنا ذاتی جھگڑا یا رجش یا غم کا اظہار الزام لگا کر بہتان لگا کر کرتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں مسیحوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہیں کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، اور ایمانداروں کی ہنسی بھی اڑائی جاتی ہے۔ ایمانداروں کی یہ پہلے کہا تھا کچھ کا ذکر کروں، شانتی نگر، گوجرا، جوزف کالونی، لاہور، گجرانوالہ، کل بھی پوری لسٹ آپ کو یہاں پر بتائی گئی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ حالیہ سب سے بڑا چڑھاوالا کا جو واقعہ ہے، وہ سب واقعات ہمیں اس بات کی طرف بتاتے ہیں کہ مسیح جب اس پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ہزار سالوں کا سامنا کرنا ہے، بلکہ یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو تم تمہیں سہنے ہیں ان سے تم خوف نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزار سالیاں ایمانداروں پر کیوں آتی ہیں؟ یہ سوال حبوق نے کیا اور اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح ایماندار دکھ سہنے کا تجربہ حاصل کرے، مسیح ایماندار ایمان میں مضبوط ہوتے جائے، اور یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم دکھ سہیں۔ یہ خدا کا ہمارے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایمانداروں کا دکھ سہنا ایمانداروں کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ ایمانداروں کے لیے دکھ ان کے لیے تربیت اور ان کے لیے خدا کی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ایمانداروں کی زندگی میں پھل پیدا کرتا ہے جب وہ اذیت برداشت کرتے ہیں، جب وہ ہزار سالیاں برداشت کرتے ہیں۔ ہزار سالی برداشت کرنے کا اجر، جہاں ہمیں ہزار سالیوں کی جسمانی اور روحانی اذیت کا ذکر ملتا ہے، کلام پاک ہمیں ہزار سالیوں کے اجر کی بھی نوید دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا خدا کے لوگوں کو ایمان کی خاطر اور سچائی بیان کرتے ہوئے ہزار سالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذلت اور حقارت، جسمانی تشدد، ذہنی قلب، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو کھانے اتار دی جاتی ہے۔ زندہ ایمانداروں کو آرے میں چروا دیا گیا۔ یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں مسیح کی۔ ایسی مواد دی گئی جو دیکھنے والے جن کو دیکھ کر چلا اٹھتے تھے۔ ان
سے ہمیں مارا جاتا ہے، جب یسوع کے نام سے ہمارے گھر جلا دیے جاتے ہیں، جب یسوع مسیح سے نفرت رکھنے کے وسیلہ سے دنیا خدا کے پاک کلام کو جلا دیتی ہے، چرچز کو جلا دیتی ہے، پاک صلیب کی بے حرمتی کرتی ہے، اس کے باوجود مسیح ایماندار ایمان پر قائم ہے، تو اس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جان تیرے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کے تاج کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، اس وجہ سے ایماندار آج بھی اتنی آزمائشوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہے، کیونکہ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے آقا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہا کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ کلیسیا آزمائشوں اور موت کا شکار ہونے کے باوجود بھی بڑھتی گئی، کیونکہ یاد رکھیے گا شہید مسیحوں کا لہو کلیسیا کا بیج ہے۔ جہاں پر زیادہ ظلم ہوا وہاں پر مسیحیت کا زیادہ زور بھی ہوا۔ آج ہم